فاطر
وجہ سے قرآن مجید نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو ذائقہ موت چکھنا۔ دوسری بات یہ بیان کرتی وما تدری نفس بأي أرض تموت، کہ کسی نفس کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ اسے کس سرزمین پہ موت آئے۔ یقینی ہے کر نہیں سکتی، تابع بھی نہیں ہو سکتی، اور ذرہ برابر اس کے اندر پہل کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ کہنا بیجا ہے کہ وقت سے پہلے موت آ گئی۔ ہم کون ہوتے ہیں وقت مقرر کرنے والے؟ جس نے پیدا کیا، جس نے وقت کی معین کیا۔ اذا جاء اجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون، صاحب لفظوں میں کہہ دیا کہ جب وقت مقرر آئے گا، موت کا وقت قریب آئے گا تو ایک لمحے کے لیے نہ پہل ہوگی نہ تاخیر ہوگی، ٹھیک اسی وقت صرف تسلی دینے کے بہانے ہیں کہ اگر لکھنؤ پہنچ جاتے تو بچ جاتے، اگر فلاں ڈاکٹر مل جاتا تو بچ جاتے، فلاں ہاسپٹل تک چلے جاتے تو بچ جاتے۔ صرف اپنی تسلی دینے کے الفاظ ہیں، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ جب وقت مقرر آ جائے گا تو کسی نہ کسی بہانے سے انسان کو اس داعیے پروردگار پر لبیک کہنا پڑے گا۔ وہ الگ سی بات ہے کہ موت ہے کیا؟ موت فنا ہونے کا نام نہیں ہے، موت ختم ہونے کا نام نہیں ہے، موت مٹ جانے کا نام نہیں ہے، کسی دہشت وحشت خوف کا نام نہیں ہے، بلکہ موت نام ہے جگہ کے منتقل ہو جانا، جگہ تبدیل ہو گئی۔ یہ وقتی طور پر یہ دنیا کی سادی سی مثال ویسے ہی سمجھ لیجیے جیسے ہم اور آپ اپنی ضروریات زندگی کے لیے بازار اور مارکیٹ جاتے ہیں، یا جا کر کے وہیں ٹھہر جاتے ہیں، رک جاتے ہیں کہ نہیں، گئے گھنٹہ 2 گھنٹہ آدھے گھنٹے 4 گھنٹے جو اپنی ضروری چیزیں تھی اسے اکٹھا کیا اور پھر واپس اپنے وطن اپنے گھر آ گئے۔ اسی طریقے سے یہ دنیا ہے۔ اس سے بہتر مثال میرے لحاظ سے جو نہیں ہم نہیں دے سکتے کہ اپنے کم سنوں اور ہم سنوں کو سمجھانے کے لیے کہ دنیا کی مثال بس ایسی ہی ہے کہ اپنی ضروریات توشہ آخرت کو یہاں سے اکٹھا کر لیا جائے، اور جب وقت مقرر آ جائے گا تو پھر اپنی اصل منزل کی طرف ہمیں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ نہ دولت، نہ قوت، نہ طاقت، نہ حیثیت، کچھ نہیں کام آئے گا، سب کچھ رکھا رہ جائے گا تو وقت مقرر آ جائے گا۔ اگر دولت بچاتی تو سیدھی سی بات ہے کہ دولت مند افراد کو موت نہ آتی، اگر حیثیت بچاتی تو صاحبان حیثیت کو موت نہ آتی، لیکن نہیں، کچھ نہیں چلے گا۔ جب وقت مقرر آئے گا تو پھر اسی وقت انسان کو اس دنیا سے رحلت کرنا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ موت فنا کا نام نہیں، ختم ہونے کا نام نہیں، مٹ جانے کا نام موت نہیں ہے، بلکہ موت جگہ کی تبدیلی کا نام ہے۔ اس کے ذریعے سے انسان ختم نہیں ہوتا، اس کے ذریعے سے انسان مٹ نہیں جاتا۔ آنا تو یقینی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت قرآن مجید نے کہہ دیا، اور جہاں تک مسئلہ فنا کا رہا تو قرآن مجید نے یہ لفظ کو استعمال کیے ہیں کہ کل من علیہا فان، کہ ہر چیز کے لیے فنا ہے، ہر چیز کو مٹ جانا ہے، ختم ہو جانا ہے۔ لیکن جہاں قرآن مجید نے
یہ بہرحال یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کے لیے پناہ ہے. وہیں مولا تقیان امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ انما خلقتم للبقاء لا للفناء، کہ تمہیں پیدا کیا گیا ہے باقی رہنے کے لیے، مٹ جانے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا. اور فرمایا آپ نے قرآن کہہ رہا ہے کہ کل من علیہا فان، ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے، ہر چیز کو ختم ہو جانا ہے، مٹ جانا ہے. مولا کہہ رہے ہیں کہ انما خلقتم للبقاء، کہ تمہیں باقی رہنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، مٹ جانے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے. تو کیسے دونوں باتوں کو جمع کیا جائے؟ ایک طرف قرآن کہہ رہا ہر چیز فنا ہو جائے گی، صلوات محمد والے بعد میں آنے کیا کہ کیسے ان دونوں باتوں کو جمع کیا جائے، ایک طرف قرآن ایک طرف قول معصوم. جبکہ قول معصوم کو سمجھنے کا معیار ہی قرآن ہے. معصومین کی باتوں کو اسی وقت ہم قبول کریں گے کہ جب وہ قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے مصدقہ ہوں گی. قرآن کی آیتیں اس کی تصدیق کر رہی ہیں، اگر اس کے مخالف ہے تو پھر وہ لائق قبول نہیں ہے، دیوار کے مار دینے کے لائق ہے. تو پھر ظاہراً تو مخالفت ہو رہی نا. اگر ہم اپنے اعتبار سے دیکھیں، اپنی صلاحیت کے اعتبار سے دیکھیں تو قرآن نے کہا کل من علیہا فان، ہر چیز کے لیے بنا ہے، ہر چیز مٹ جانے والی ہے. اور مولا کہ انما خلقتم للبقاء، کہ تمہیں پیدا کیا گیا ہے باقی رہنے کے لیے. کیسے سمجھیں گے؟ اس کا مطلب حدیث غلط ظاہراً کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، پہلے ہمیں قرآن کی مکمل آیت کو سمجھنا ہوگا. کہ اگر ایک بات یہ بھی ہے کہ جب قرآن ہم مکمل طور پر بھی تلاوت کریں گے، مکمل آیتوں کے ذریعے سے نتیجہ نہیں نکالیں گے، تب بھی بات گمراہی کی ہوگی. اور دوسری بات، جب قرآن کے آیتوں کے معنی کو ہم اپنے اعتبار سے کریں گے، کیا ڈکشنری کے اعتبار سے بات کریے کہ جب ڈکشنری کے اعتبار سے، لغات کے اعتبار سے ہم معنی طے کریں گے، ترجمہ کریں گے، تب بھی بات گمراہی کی ہوگی. کیوں کہ قرآن سمجھنے کے لیے وارث قرآن کی ضرورت ہے. وہ بتائیں گے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. ڈکشنری سے قرآن نہیں حل ہوگا، لغات سے قرآن نہیں حل ہوگا، ان کے ذریعے سے قرآن حل ہوگا. تو پہلے آیت مکمل کریے تب بات مکمل ہوگی. کہ آیت کے کیا کام مکمل کرو گے؟ کہ جہاں قرآن نے کہا کہ کل من علیہا فان، وہی پڑھ کے قرآن نے کہا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہ ہر چیز کے لیے تو فنا ہے لیکن وجہ پروردگار عالم کے لیے بقا ہے، جو صاحب جلال کی ہے، صاحب کرام کی ہے. کہ اگر ڈکشنری سے اس لیے کہا کہ اگر ڈکشنری سے لغات کے ذریعے سے ہم معنی کریں گے، ترجمہ کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے تو بات گمراہی کی ہو جائے گی. تو وجہ کی کیا معنی ہے؟ کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی. اور وجہ کے معنی جو ڈکشنری نے بتایا تو بات ہوتا ہے چہرہ، اللہ کا چہرہ باقی رہے گا. اس بات پر محمد والے ظاہراً صرف اگر ظاہری اعتبار سے، لغات کے اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے ہم سمجھنا چاہیں قرآن مجید کی آیات کو تو معاملہ گمراہی کا ہوگا. اس کے ذریعے سے انسان ہدایت نہیں پا سکتا. یہاں قرآن کا ہر چیز فنا ہو جائے گی، وہیں قرآن نے کہا کہ بچے پروردگار باقی رہے گا. اگر ڈکشنری کے ذریعے سے ہم سمجھیں گے کہ وجہ کے معنی کیا ہے، اس لیے کہ قرآن نے کہا کہ
ہر چیز کے فنا کے بعد اس کے لیے بقا ہے. کمشنری کے بعد یعنی چہرہ، تو ہر چیز کے فنا کے بعد کیا ہوگا کہ چہرہ باقی رہے گا. ہم چہرے پروردگار کی دکھائی نہیں ہے، تو اس سے ہم اردو میں کہتے چہرہ، تو چہرہ ہے نہیں. پھر وجہ کے معنی کیا ہیں؟ کہ اگر قرآن سمجھنا ہے تو میں نے کہا کہ وارث قرآن کے در پہ آئیے، اہل بیت بتائیں گے، محمد آل محمد سمجھائیں گے کہ قرآن کیا بتانا چاہ رہا ہے، قرآن کیا سمجھانا چاہ رہا ہے. یہاں وجہ کے معنی چہرے کے نہیں ہیں کہ سب کچھ فنا ہو جائے گا اور اللہ کا چہرہ باقی رہے گا. پھر وجہ کی کیا معنی ہے؟ کہ معصوم نے فرمایا نحنو وجہ اللہ، ہم ائمہ اہل بیت وجہ پروردگار ہیں. مطلب کیا ہوا ہے کہ ہر چیز کے مٹ جانے کے بعد ائمہ معصومین علیہ السلام کا وجود باقی رہے گا. ان کے لیے بنا نہیں ہے. تب مسئلہ ان کے لیے تو تھا نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جو مولا نے فرمایا کہ تم باقی رہو گے، ہماری بقا کیسے؟ یہ تو طے ہے کہ ائمہ معصومین باقی رہیں گے. تو قرآن نے کہا کہ وجہ پروردگار باقی رہے گا اور وجہ پروردگار ائمہ معصومین علیہ السلام ہے. لیکن ہماری بقا کا تعلق کیسے ہے؟ کہ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ائمہ اہل بیت کے لیے بقا ہے تو پھر یہ سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا کہ ہمارے لیے کیسے بقا ہے. کہ کیسے بقا ہے؟ کہ دیکھیے اصل مسئلہ ہے تعلق کا، رابطے کا. کہ رابطے کا مسئلہ ہے، میں نے کہا جی اصل مسئلہ رابطے کا ہے. اگر دیکھنا یہ ہے کہ کسی دوسری چیز کے لیے بقا مل رہی ہے تو یہ دیکھیے کہ پہلی چیز سے کہ جس کے لیے بقا یقینی ہے اس دوسری چیز کا رابطہ کیسا ہے، ارتباط کیسا ہے. ارتباط کیسا ہے کہ سمجھنا چاہتے ارتباط کیسا، صرف اشارہ کرنا ہے، باتیں سب سنی سنائی ہے. کہ اشارہ کیا ہے؟ کہ معصوم نے فرمایا کہ ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی تینت اور خمیر سے پیدا کیے گئے. اور ان کے رابطہ کیا ہے؟ کہ ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی تینت اور خمیر سے پیدا کیے گئے. یہاں معصوم تخلیق کا صرف ذریعہ نہیں سمجھا رہے ہیں، صرف وجہ نہیں بتا رہے ہیں، صرف مادہ نہیں سمجھا رہے ہیں، بلکہ یہاں پر بقا کی جو صورت ہے اسے بھی بتا رہے ہیں کہ وجہ بقا کیا ہے ہمارے شیعوں کے لیے. کہ وجہ بقا کیا ہے؟ کہ وجہ بقا یہ ہے کہ ان کا ہم سے اتنا گہرا رابطہ ہے، اتنا گہرا رابطہ ہے کہ اتنا گہرا رابطہ ہے کہ جی رابطہ اگر دیکھنا ہے تو واقعی رابطے کی بنیاد پر کیا کوئی چیز پہلی چیز سے اتنا قریب ہو سکتی ہے کہ ان خصوصیات اور صفات کو اپنے اندر لے لے. میں نے کہا جی بچوں کو عرض کر رہا ہوں کہ رابطہ سمجھیں کہ واقعی اگر رابطہ گہرا ہو تو کیسے خصوصیات اور صفات کو اپنے اندر چیز کس کر لیتی ہے. کہ بتائیں رابطہ کیا ہے؟ میں نے کہا ایک قطرے آب اگر مئی جون کی گرمی میں ایک گلاس میں رکھا جائے تو بتائیے کتنی دیر باقی رہے گا؟ کہ کتنی دیر باقی رہے گا؟ ایک قطرے آب مئی جون کی گرمی 10 منٹ 15 منٹ 30 منٹ حد ہے. اس سے زیادہ ایک قطرے آب کے لیے بقا نہیں ہے، فنا ہو جائے گا، مٹ جائے گا، خشک ہو جائے گا. لیکن اگر اسی قطرے آب کو سمندر کے حوالے کر دیا جائے، ماشاءاللہ، کہ اگر اسی قطرے آب کو سمندر کے حوالے کر دیا جائے کہ اب بتائیے کتنی دیر تک باقی رہے گا؟ کہ جب تک سمندر باقی رہے گا. سلام پڑھنے محمد حیات سے موت تک کا سفر، وجود سے منزل فنا تک کا سفر انسان نے کیسے طے کیا؟ تو وجود میں آنا بھی آسان نہیں تھا، کیونکہ وجود کے لیے حرکتیں چاہیے، غائبیں چاہیے،
وجہیں چاہیے، اسباب چاہیے، یوں ہی وجود نہیں ملا۔ انسان اگر صرف اپنے وجود پر ہی غور کرے تو اپنے خالق کو اس لائق پائے گا کہ اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دے، باقی چیزیں جانے دی سب تخلیق پر غور کرے، بات اسی پر نکل جائے۔ اس وجہ سے اب اس پر کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وجود میں کیسے آیا، کیوں کر آیا، باریکیاں کیا ہے وجود کی، لطافت کیا ہے اس کی، کہ یہ تخلیق میں آیا۔ انسان مما خلق اشارہ ہے، سمجھدار افراد بیٹھے ہوئے اس پر غور کرتے رہیں گے، لیکن اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ جہاں تک علماء فلاسفہ کا نظریہ ہے کہ کسی بھی چیز کو وجود میں آنے کے لیے چار وجہ اور چار علتوں کا ہونا ضروری ہے۔ جب تک چار وجہ نہیں ہوں گی کوئی بھی چیز عالم وجود میں نہیں آ سکتا، نیستی سے ہستی میں نہیں آ سکتا، عدم سے وجود کی منزل میں نہیں آ سکتا۔ کہ وہ چار علتیں کیا ہیں؟ کہ پہلی علت، پہلی وجہ علت فاعلی، کہ جو چیز عدم سے وجود میں آ رہی ہے اس کے وجود میں آنے کے اسباب کون فراہم کر رہے ہیں، کون اسے وجود میں لا رہا ہے، کون ہے اس کا وجود میں لانے والا۔ دوسری علت صوری، جو چیز عدم سے وجود میں آ رہی ہے اس کی شکل اور صورت کیا ہے۔ تیسرے علت مادی، کہ جو چیز عدم سے وجود کی منزل میں آ رہی ہے اس میں کون سا مادہ شامل ہے۔ اور چوتھی اور اہم علت ہے علت غائب، کہ جو چیز عدم سے وجود میں آ رہی ہے اس کے وجود میں آنے کے اسباب اور علت کیا ہیں، وجہیں کیا ہیں، کس وجہ سے وجود مل رہا ہے۔ اب آئیے اپنے کمسنوں کے لیے اور آسان کریں اپنی گفتگو کو کہ چار وجہیں ہیں کسی بھی چیز کے وجود میں آنے کے لیے۔ کون ہے وجود میں لانے والا، شکل و صورت کیا ہے، کس مادے سے بنی ہے اور کس وجہ سے وجود میں وہ چیز آئی ہے۔ مثال کے طور پر یہ منبر پہلے عدم کی منزل میں تھا، نیستی کی منزل میں تھا، فنا کی منزل میں تھا، اس کے لیے وجود نہیں تھا، بعد میں سے وجود ملا۔ آج کے 50 سال پہلے، 20 سال پہلے، 70 سال پہلے جب بھی اس کو وجود ملا، کہ جب اسے وجود ملا تو سوال جو اٹھا چار علتیں ہیں کہ نہیں ہیں، کہ یقیناً چار علتیں ہیں۔ پہلی علت علت غائب، کون ہے اس منبر کو وجود میں لانے والا، معمار بڑی جس نے اس منبر کو وجود دیا۔ دوسری علت علت صوری، اس منبر کی شکل و صورت کیا ہے، تو وہی شکل و صورت اسی سنت پر قائم رکھتے ہوئے جو زمانے پیغمبر پر رہتی تھی، عرشہ اس کے بعد کسی نے بات آئی درمیان میں عرض کرتے ہوئے چلے اور بھی آپ ہمارے ساتھ اور قریب ہوتے ہوئے رہے کہ زمانے پیغمبر میں عرشہ تھا، 3 زینے تھے، حضور ختم مرتبت عرشے پر بیٹھ کر کے خطبہ ارشاد فرماتے تھے، وعظ و نصیحت کرتے تھے۔ بعد پیغمبر اسلام جب اول کا دور آیا انہوں نے احترام پیغمبر میں عرشے کو چھوڑا، اس کے بعد سینے پر بیٹھنا شروع کیا۔ جب ثانی کا دور آیا احترام پیغمبر میں عرشہ چھوڑا، احترام اول میں اس کے بعد کا سینہ، پھر اس کے بعد کے سینے پر بیٹھنا شروع کیا۔ جب ثالث کا دور آیا انہوں نے احترام پیغمبر میں عرشہ چھوڑا، احترام اول میں اس کے بعد کا سینہ، احترام ثانی میں اس کے بعد کا سینہ، اور آخری سینے پہ بیٹھنا شروع کیا۔ ظاہراً جب زمام حکومت مولا متقیان امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی دستورات میں آئی، مولا امیر المومنین نے سب سے پہلے منبر پیغمبر اسلام پر ظاہری حکومت کی ملنے کے بعد جب سفر شروع کیا، مصلی سے منبر کی جانب کا سفر، جب علی کا سفر شروع ہوا، مختلف مجمع ہے، مختلف افراد ہیں، مختلف ذہنیت رکھنے والے لوگ ہیں، لوگوں کا ذہن پریشان ہو رہا ہے، لوگ سوچ رہے ہیں، لوگ حیران ہیں، علی جا تو رہے ہیں منبر کے قریب لیکن بیٹھیں گے کہاں، پر جو منبر کے جگہ نہیں کریں، عرشے پر بیٹھیں گے نہیں، وہ پیغمبر کی جگہ، اس کے بعد اول کی جگہ، پھر ثانی اور پھر ثالث کی جگہ، ظاہر منبر کی جگہ تو نہیں ہے، کبھی جگہ نہیں ہے تو پھر علی کا سفر شروع کیوں ہوا؟ کہ یہ سفر بتاتا ہے کہ نہیں علی جائیں گے بھی
علی اپنے مقام پر بیٹھیں گے بھی، علی دنیا والوں کو بتائیں گے بھی کہ ہمارا مقام ہے کیا، ہمارا مقام ہے کیا۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ، بڑے سمجھداری کے ساتھ آپ سن رہے ہیں، کوئی ضرورت نہیں بہت زیادہ بولے، بس اب آپ میری بات کو سنتے رہیں، آپ جیسے بھی سنیں گے اسی طریقے سے ہم بولتے رہیں گے کہ علی نے سفر شروع کیا، علی ممبر کے جب قریب پہنچے تو میرا مولا پہلے سینے پر نہیں بیٹھا بلکہ اس کا قدم رکھا۔ نہیں غور فرمایا، بس آپ سنتے رہیں، جیسے سمجھے جس طریقے سے رخ اٹھائے فضائل امیر المومنین فضائل اہل بیت کا کہ علی نے پہلے سینے پر قدم رکھا، بیٹھے نہیں، دوسرے سینے پہ قدم رکھا، بیٹھے نہیں، تیسرے سینے پہ علی کے قدم مبارک پڑے ہیں، علی نے بیٹھنا گوارا نہیں کیا، بیٹھے نہیں، میرے مولا تیسرے سینے پر نہیں بیٹھے، کب بیٹھے کہاں؟ کہ اس مقام پہ بیٹھے، اس جگہ پہ بیٹھے جو پیغمبر اسلام کی جگہ تھی، جو رسول خدا کی جگہ تھی، اس جگہ پہ مولا امیر المومنین بیٹھے۔ اب جو بیٹھے تو دبی ہوئی آواز میں کسی نے ایک مرتبہ عجیب انداز سے کہا کہ ابھی اس مقام پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو رسول کا مقام ہے، اس مقام پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو نبی کا مقام ہے۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے گھور کر اس کی طرف دیکھا، آواز دیا، سن تو اس لکڑیوں کی بات کرتا ہے، اس لکڑیوں کی بات کرتا ہے، میرے قدم تو دوش ہے مبارک پیغمبر کہ صلوات کرتے محمد چار علتیں جب تک نہیں ہوں گی کوئی بھی چیز وجود میں نہیں آئے گی۔ مثال ممبر کی دیا، علتیں سوری وہی شکل و صورت جو زمانے پیغمبر کی، تیسری علت علت مادی لکڑی کیلے وغیرہ جس سے ممبر وجود میں آیا، پھر آخری اور اہم علت اس ممبر کے وجود میں آنے کی ہے علت غائی، کس وجہ سے ممبر وجود میں آیا، ممبر کے وجود میں آنے کی وجہ کیا ہے؟ کہ ممبر اس وجہ سے وجود میں آیا تاکہ اس پر ذاکر باعث خطیب جائے اور جا کر کے محمد اور آل محمد کی فضیلتوں کو بیان کرے، حق بیانی کرے، جو بولے حق بولے، نہ حق نہ بولے۔ یہ ہے حق ممبر، یہ ہے حق ممبر کہ جو بھی کہا جائے حق بیانی کی جائے، حق کی باتیں کی جائے، سیاست کی باتیں نہ کی جائے، اپنی دشمنیوں کا اظہار نہ کیا جائے، کسی پہ تنگ نہ کیا جائے، کسی کو نشانہ نہ بنایا جائے۔ یہ ممبر حق بولنے کے لیے ہے، حق ممبر کے ہے کہ اس ممبر سے حق بولا جائے، اہل بیت کی فضیلتوں کو بیان کیا جائے۔ لیکن اگر کوئی ظاہراً شکل و صورت بھی رکھتا ہو یعنی مکمل تین علتیں رکھتا ہو، وقت ہے کہ تفصیل میں جا کر کے ہر باتوں کو دہرائیں کہ مکمل تین شروع کی علتیں تو ہو لیکن آخری علت نہ پائی جاتی ہو، یعنی حق ممبر نہ ادا کیا جاتا ہو، تو یہ بتائیے خطیب کی بات کو جانے دیجیے، بلکہ یہ بتائیے کہ وہ چیز جس پر حق ممبر ادا نہیں ہوگا تو کیا اس چیز کو ممبر کہہ سکتے ہیں؟ بھائی توجہ کریں، کیا اس چیز کو کہ جس پر سے حق ممبر نہیں ادا ہوتا اسے ہم ممبر کہہ سکتے ہیں؟ کہ نہیں، بالکل نہیں، کہ ممبر نہیں کہہ سکتے، میں نے کہا بالکل نہیں کہہ سکتے۔ یہ خطابت نہیں، یہ ذاکر نہیں، یہ کسی عام انسان کا قول نہیں ہے، بلکہ قول معصوم، دلیل معصوم، امام نے دلیل قائم کیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد متوجہ رہے کہ امام نے دلیل قائم کیا ہے۔ حق ممبر ادا کرنے کے سلسلے میں نے عرض کیا کہ اگر حق ممبر ادا نہ ہو تو اسے ممبر نہیں کہیں گے، یہ ثابت نہیں ہے، یہ جملہ نہیں ہے، یہ لفظی نہیں ہے، یہ خطابت نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، حقیقت معصوم کے قول کی ترجمانی ہے، ترجمانی کہ جب سید سجاد نے دربار عزیز میں دیکھا کہ اپنی کھلا کہنے کی ضرورت ہے کہ دربار عزیز میں
دیکھا ظاہراً سب کچھ موجود ہے، تینوں علتیں موجود ہیں، لیکن حق کے ممبر نہیں ادا ہو رہا ہے، تو امام نے ممبر نہیں کہا بلکہ کا یزید اجازت ہے میں سنگتیوں کے ڈھانچے بتاؤں۔ ممبر کا ایک خطاب نہیں کیا کہ اجازت ہے ان لکڑیوں کے ڈھانچے پر جاؤں کہ یہ چوتھے امام کا جملہ قیامت تک کے لیے دلیل ہے کہ اگر ممبر سے حق کے ممبر ادا نہ ہو تو اسے ممبر نہیں کہیں گے، وہ صلاحیت ہے کہ اسے لکڑیوں کا ڈھانچہ کہا جائے، لیکن اگر کرسی ہو، اگر بینچ ہو، اگر تھوڑا سے اونچا سا مقام ہو، یا اور ذہن سے قریب کر دوں کہ چاہے اونٹوں کا کجاوا ہو اور قدم مبارک پیغمبر اسلام ہو، زبان سے فضیلت امیر المومنین گواہ ہو، تو اونٹوں کے کجاوے کے باوجود اسے ممبر کہیں گے۔ اسلام پتے محمد کے ساتھ گزر رہا ہے کہ چار علتیں جب تک نہیں ہوں گی کوئی بھی چیز وجود میں نہیں آئے گی۔ یہ مثال ممبر کی کیا تھا بھائی کہ انسان جو نیستی کی منزل میں تھا، جس کا وجود نہیں تھا، جب اسے وجود ملا تو چار علتیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ کہ یقیناً چار علتیں، علت بائی بھی ہے، علت سوری بھی ہے، علت مادی بھی ہے اور علت غائب بھی۔ کس نے بنایا، کیوں بنایا، شکل صورت کیا ہے، کس چیز سے بنایا، تمام چیزیں موجود ہیں۔ کون ہے بنانے والا؟ قدرت نے چار وجہ قرآن مجید کی مطابق آیات کریمہ میں اس کی طرف اشارہ فرمایا، اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، انسان جو وجود میں آیا جو ہی سے وجود نہیں مل گیا، ہم نے اسے پیدا کیا ہے، ہم ہیں اس کے خالق۔ علت خالقی خدا بیان کرا، ہم اس کے خالق ہیں، اور یہ خلقت کی لطافت ہے کہ اس نے جتنے بھی انسانوں کو پیدا کیا، غور کیجیے کہ ایک کی صورت دوسرے کی صورت سے نہیں ملتی، ایک کے کردار اتفاقی طور پہ اگر صورت مل گئی، ایک کے کردار دوسرے کے کردار سے نہیں ملتی، مکمل طور پر اگر دیکھا جائے ایک کی رفتار دوسرے کی رفتار سے نہیں ملتی، ایک کے بات کرنے کا طریقہ دوسرے کے بات کرنے کے طریقے سے نہیں ملتا، ایک کے چلنے کا انداز دوسرے کے چلنے کے انداز سے نہیں ملتا۔ کیا ہے کہ خلقت کی لطافت ہے، حتیٰ کہ جو انگلیوں میں نشانات پائے جاتے ہیں وہ بھی ایک دوسرے سے میل نہیں کھاتے۔ یہ لطافت ہے، یہ باریکی ہے کہ جو اس نے انسانوں کو خلق فرمایا۔ ممکن ہے کہ جو خلقت کی لطافت ہے اس پر کوئی جاہل ان پڑھ یہ اعتراض کرتے کہ کون سی لطافت کی بات ہے، یہ کون سی تعریف کی بات ہے، یہ تو العیاذ باللہ اناڑی پن ہے۔ اب وہ کیسے؟ کہ اناڑی جب مصور ہوگا تو وہ جب ایک تصویر بنائے گا اس سے کہتے دوسری بنائے تو پہلی سے نہیں میل کھائے گی، اور کیجیے آپ تیسری بنائے گا تو دو سے میل نہیں کھائے گی، کیونکہ مصور اناڑی ہے، تصویر بنانے والا اناڑی ہے، چوتھی بنائے گا تین سے میل نہیں کھائے گی۔ ہزاروں سینکڑوں لاکھوں تصویریں اناڑی مصور بنائے گا، اتفاقی طور پہ میل کھا جائے، لیکن حقیقت میں ایک دوسرے سے وہ تصویریں میل نہیں کھائے گی۔ کوئی تو اناڑی پن ہے۔ میں نے کہا نہیں، اے نادان انسان کو نے غور نہیں کیا
ممکن ہے قدرت جواب دے کہ دیکھو یہی تو وجہ ہے کہ یہ مسئلہ تمہاری تخلیق کا ہے، تمہاری پیدائش کا ہے، کہ جو ہم نے تمہیں پیدا کیا تو ایک کے رفتار کو دوسرے کے رفتار سے نہیں ملنے دیا، ایک کے گفتار کو دوسرے کے گفتار سے نہیں ملنے دیا، ایک کے کردار کو دوسرے کے کردار سے نہیں ملنے دیا، لیکن سنو ہم نے 14 ایسے بنائے ہیں، ماشاءاللہ، کہ ہم نے 14 ایسے بنائے ہیں کہ جن کے رفتار بھی ایک ہوگی، جن کے گفتار بھی ایک ہوگی، جن کا انداز بھی ایک ہوگا، جن کا چلنے کا طریقہ بھی ایک ہوگا، حتیٰ کہ جن کا سونے کا انداز بھی ایک ہوگا، کہ اگر پہلا شب ہجرت بستر نبی پہ سوئے گا تو کفار مکہ پوری رات یہی سمجھتے رہے گے کہ علی نہیں بلکہ نبی سو رہے ہیں، اور اگر پانچواں جاتا ہوا نظر آئے گا تو جابر بن عبداللہ انصاری یہی سمجھیں گے کہ محمد عربی سلام علیہ کسی بھی مخلوق کو اس طریقے سے قدرت نے نہیں خلق فرمایا کہ جیسے انسان کو بنایا، کہ تخلیق کے بعد آواز تبارک اللہ احسن الخالقین، انسان کو مخصوص تخلیق پر قدرت نے خلق فرمایا، مخصوص نمونے کے طور پر ایک خصوصیت کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد مسئلہ آیا علت مادی کا، کس مادے سے مکمل نہیں، مکمل نفس، روح اور مادہ انسان کی تخلیق میں شامل، لیکن فی الحال گفتگو یہ ہے کہ علت مادی کیا ہے، کس مادے سے انسان بنا؟ علت مادی 4 چیزیں، عناصر اربع، آگ، پانی، ہوا اور مٹی، انہی عناصر کے مجموعے کا نام ہے مادہ انسانی، کہ جس مادے سے انسان کی تخلیق ہوئی، انسان کو وجود ملا، لیکن درمیان میں رک کے ٹھہر کے بیکت کی جملہ کہتے ہوئے چلیں کہ انسان کی تخلیق میں تو 4 چیزیں شامل ہیں، آگ بھی ہے، ہوا بھی ہے، پانی بھی ہے اور مٹی بھی ہے، لیکن آپ غور کریں کہ اس سے قبل بھی آپ نے دیکھا ہوگا اور بعد میں بھی آپ دیکھتے رہے تھے کہ جو بھی عقل مند انسان ہے جب بھی وہ منزل فخر میں آتا ہے تو پھر یہ نہیں کہتا کہ میں خدا کا ناری بندہ ہوں، نیور کی اور طریقہ میں ہے، یہ نہیں کہتا میں خدا کا ہوائی بندہ ہوں، یہ نہیں کہتا میں خدا کا آبی بندہ ہوں، آگ والا بندہ ہوں یہ کوئی نہیں کہتا، پانی والا بندہ ہوں کوئی نہیں کہتا، ہوا والا بندہ ہوں کوئی نہیں کہتا، کیا کہتا ہے کہ میں خدا کا قاضی بندہ ہوں، صلوات محمد علیہ محمد، خاکی بندہ ہوں، ہر ایک یہ کہتا میں خدا کا خاکی بندہ ہوں۔ کبھی غور کیا آپ نے کہ انسان یا عقل مند انسان دین سے رشتے کو توڑ کیوں رہا ہے؟ یہ سلسلہ چلتا رہے گا بھائی کے آنے جانے کی، آپ پہلے متوجہ رہے، ہم پڑھتے رہیں گے، آپ ڈسٹرب نہ ہو، بس پہلے فکر نہ کر کے کہ کبھی غور کیا آپ نے کہ عقل مندوں نے وہ سلسلہ چلتا رہے گا، کبھی عقل مندوں کے وقت جو بھی زیادہ ہو بھی گیا اور وقت گزرتا جائے تھکاوٹ بڑھتی جائے گی، جیسے کہ تاخیر ہوگی، خصوصاً آپ کو مجھے خیال ہے کہ عقل مندوں نے دین سے رشتے کو توڑا کیوں، شوقے سے رشتے کو برقرار کیوں رکھا؟ تو وجہ یہ ہے کہ دین ہے امانت میں خیانت کرنے والے، جزاک اللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، کہ دین ہے امانت میں خیانت کرنے والے۔ کیسے کہہ دیں گے کہ آپ سمجھے کچھ، ہم اپنی بات کی ذمہ داری لے رہے ہیں کہ دین ہے امانت میں خیانت کرنے والے۔
کیا ہے تینوں کی خیانت. لیکن اگر گیہوں کے دانے کو آپ مٹی اور تراب کے حوالے کیجیے کہ اگر گیہوں کے دانے کو آپ تراب کے حوالے کیجئے تو یہ تراب کی امانت داری ہے. یہ خطیب کا جملہ نہیں, یہ ذاکر کا جملہ نہیں. قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ ایک دانے کا, اس سے بہتر آپ سے بہتر کون سمجھے گا کہ ایک دانے کا یہ تراب یہ مٹی اتنی امانت دار ہے کہ 700 گنا یا اس سے زیادہ پلٹائے. یہ تراب یہ مٹی اتنی امانت دار ہے کہ اگر ایک دانہ اس تراب کے حوالے کیا جائے تو یہ 700 یا اس سے زیادہ پلٹائے. تو جن عقل مندوں نے ابو تراب سے رشتہ جوڑا سوال پڑھے سلسلے میں لکھتے ہیں کہ یہیں پر رکتے ہوئے کیونکہ احکام کے آگامی آسمان پہ پہنچنا ہے کہ جب تک 4 علتیں نہیں ہوں گی کوئی بھی چیز وجود نہیں آئے. علت فاعل خدا, علت سوریت مخصوص شکل و صورت پر انسان کی تخلیق ہوئی. علت مادی 4 چیزیں عرض کی جاتی ہیں. علت غائب کس وجہ سے انسان کو وجود ملا, جو انسان وجود میں ہے. کبھی غور کیا ہم نے اور آپ نے؟ صرف سنتے رہے اور گزرتے رہے, لیکن غور کرنے کا مسئلہ ہے, کہنے کا مسئلہ ہے. بچے کیا ہے 12 سنتے رہتے ہیں اکثر مجلسوں ماشاءاللہ سے کہ 3 مجلسیں رات میں بھی دن میں بھی. لیکن غور کیا میں اشارہ کرتا سوال کو پتا ہے کہ یہ منبر اور فرش کی جو دین ہے کہ ہم اور آپ کیا ہم آپ پورا دن جو فتویٰ ذاکرین بیٹھے کوئی نئی باتیں نہیں پڑھتے, سب پڑھی پڑھائی ہوتی ہے, سب سمجھی ہوتی ہے, کسی نہ کسی سے سنی ہوتی ہے. یہ فرش اللہ کے دین ہے, سب معلوم سے اشارہ یا نئی فکریں پیش کر سکتے ہیں, نئی سوچ کے بس اور کچھ نہیں, سب باتیں سنی ہوئی ہے. کہ وجہ کیا ہے؟ قرآن مجید نے صاف لفظوں میں کہا کس وجہ سے انسان کی تخلیق کی. میں نے کہا میں اتنا متوجہ جب ہم ڈسٹرب نہیں ہوئے تو آپ کو ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس وجہ سے انسان تخلیق میں آیا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. تو لفظوں میں قرآن مجید نے وجہ تخلیق بیان فرما دیا, علت تخلیق بیان فرما دیا. کیا وجہ ہے؟ کہ عبادت. ہم نے جنات اور انسان کو نہیں پیدا کیا سوائے اس کے کہ وہ ہماری عبادت کریں, یعنی تخلیق کی وجہ ہے عبادت. اب وہی مسئلہ ہے کہ جب قرآن انسان ظاہراً سمجھنے کی کوشش کرے گا یا ایک جملے کا اور اضافہ کریں کہ اہل بیت کو چھوڑ کر کے قرآن سمجھنے کی کوشش کرے گا, گمراہی اس کے نصیب اور مقدر میں آئے گی, اسے ہدایت نہیں مل سکتی. کا مسئلہ کیا ہے؟ کہ قرآن نے کہہ دیا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اس وجہ سے وہ ہماری عبادت کرے. کہ عبادت سمجھا ہے بڑے بھائیوں نے کہ صرف مسجد کو پکڑ کے بیٹھ جانا, چند چیزوں کو محدود کر دیا, نماز روزہ حج زکات کی چند چیزوں کے اندر عبادت کو محدود کر دیا. تفصیل میں نہیں جائے, میں نے کہا ہر باتوں کے اندر تفصیل ہے, لیکن فی الحال تمام باتوں کو چھوڑ کے بس منزل کی طرف بڑھتے ہوئے کہ سمجھا یہی کہ عبادت نام ہے صرف مسجد کو پکڑ کے بیٹھ جانا, ماہ رمضان میں بھوکے رہ جانا صرف اسی کا نام ہے عبادت, حج بیت اللہ کر دیا صرف یہی عبادت ہے, زکات نکال دیا ایک مخصوص حصہ صرف یہی عبادت ہے. کہ نہیں سمجھے نہیں, صرف انہی چیزوں کا نام ہے یہ چیزیں عبادت. اہم ترین عبادات الہیہ میں سے ہیں, لیکن صرف یہی چیزیں عبادت نہیں ہے. تو پھر عبادت ہے کیا؟ کہ اتنی عبادتیں ہیں کہ جسے ہم شمار نہیں کر سکتے, گن نہیں سکتے. کہ پھر مفہوم ادا کرتے ہیں علماء کرام سبیل احترام
سمجھدار افراد بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مصداق خود تلاش کرتے رہیں کہ میں کب اتنا متوجہ رہے، کام ہوتا رہے گا، مجلس بھی چلتی رہے گی، اپنی آپ کی منزل کی طرف بڑھتی رہے گی، ورنہ آپ کے اندر تھکاوٹ بڑھتی رہے گی، پھر آگے مشکل ہوگی آپ کے لیے کہ یہی چیزیں سمجھتے رہے کہ یہی چیزیں عبادت ہے، صرف یہی چند چیزوں کو عبادت سمجھتے رہے کہ اس کے علاوہ چیزوں کی طرف ان کی توجہ نہیں گئی، ورنہ حقیقتاً عبادت لا تعداد ہے جسے شمار نہیں کیا جا سکتا، جسے انگلیوں پہ گنا نہیں جا سکتا، صرف ایک مفہوم ادا کر رہے ہیں۔ مصداق آپ خود تلاش کرتے رہیے گا کہ مفہوم عبادت کیا ہے، کہ ہر وہ کام عبادت ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان خدا کو خوش کر دے۔ ہر وہ کام عبادت ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان خدا کو خوش کر دے۔ اور خطابت کے اعتبار سے، دعوت کے اعتبار سے نہیں، ورنہ مجلس اس کا کوئی ختم نہیں ہوتا، کوئی شہادت نہیں ہوتی۔ خطابت کے بعد کہیں تو مجلس کا ختم ہو رہا ہے کہ ایک یعنی جملہ استعمال ہے، شدت کی گرمی ہے، پھر بھی پروگرام ناکام ہوگا۔ اس وجہ سے ہر اعتبار سے یا موقع مناسب نہیں ہے، پھر بھی پروگرام ناکام ہوگا۔ لیکن یہ مجلس سید الشہداء ہے کہ آپ دیکھیں گے کیا ہے، جامعہ تو قریب ہے کہ جس وقت بھی کریں گے، جس جگہ پر بھی کریں گے، جس زمانے میں بھی کریں گے، اور ناکامی اور کامیابی کا دیکھیں سب سے بڑا وہی ایک بات دوسری طرف بھول جائے کہ اس موضوع سے ہٹتے جائیں کہ ہم کہ ناکامی سے ایک جملہ لے کر کے آگے بڑھ رہے ہیں کہ بات کہاں تک آ گئی کہ ناکامی اور کامیابی کا معیار یہ ہے کہ پروگرام اسی وقت ناکام ہوتا ہے کہ جب پروگرام کا بانی کمزور ہوتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے بانی کے اندر قوت ہوگی، طاقت ہوگی، اقتدار اور حیثیت ہوگی، پروگرام ناکام نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اس کا بانی پردے رہے تھے، ضمانت ہے کسی طریقے کی کوئی ٹینشن نہیں، کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں۔ ہر اعتبار سے انشاءاللہ ہر سال سے بہتر یہی دعا ہے ممبر سے کہ جامعہ ہر سال سے بہتر بنایا جائے اور خدا ہمیں توفیق دے کہ اس میں بہتری پیدا کریں اپنی نیتوں کے ذریعے سے، خلوص کے ذریعے سے۔ عمل کو واقعی طور پر انسان ہر اعتبار سے انجام دے گا، لیکن مسئلہ نیتوں کا ہوتا ہے۔ عمل تو سب کر جاتے ہیں لیکن نیتوں کو سنبھالنا کہ ہر ایک کی بات نہیں ہوتا، کیونکہ جو اصل اٹیک ہوتا ہے شیطان کا وہ نیتوں پر ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ عبادتیں بہت سی ہیں، لیکن اہم ترین مفہوم عبادت کے لیے جو نے عرض کیا کہ خدا بند عالم کی جس عمل کے اندر خوشنودی ہو وہی کرنا یہی ہے عبادت۔ ان چیزوں سے بچا لے گا کہ جس میں غضب پروردگار ہو، یہی ہے عبادت، اس کے علاوہ عبادت نہیں ہے۔ اس کو اور سمیٹ کے اور ذہن سے تحقیق کر دیں، اگر اس اعتبار سے دیکھیں تو نماز کی عبادت ہے، چونکہ پروردگار کا ذریعہ، روزہ کی عبادت، حج کی عبادت، خمس و زکات کی عبادت، لیکن یہیں تک مسئلہ ٹھہرنا نہیں چاہیے کہ عبادت تو ہے لیکن اصل عبادت تک بھی پہنچنا ہے کہ یہ چیزیں عبادات الہیہ میں سے، لیکن فقط یہ چیزیں عبادت نہیں ہیں کہ یہ بھی عبادت اور ساتھ ساتھ مجلس حسین علیہ السلام بھی، کیونکہ خدا نے جو پیدا کیا تو ہدف عبادت بتایا ہے۔ تو جملے میں سے تشریح کرتے ہیں، ہدف کا مطلب یہ ہوا کہ انسان ہر وقت عبادت کرتا رہے، ہر لمحے عبادت کرے، ایک لمحے کے لیے جدا نہیں ہو سکتا عبادت سے۔ تو نماز ہر وقت پڑھتا ہے، روزہ ہر وقت رکھتا ہے، ہر دن روزہ رکھتا ہے، کہیں صرف ماہ رمضان ایک مہینہ بعد، اس کے علاوہ مستحب روزے ہیں۔ حج کا ایک مرتبہ سال میں زندگی میں، اس کے بعد مستحب، زکات سال میں ایک مرتبہ، خون سال میں ایک مرتبہ، پھر ہر لمحے عبادت بھی کرنی، ہر لمحے تو نہیں ہوئی، ہر لمحے کیسے ہوگی عبادت کا انہی چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا، یعنی وہ عمل جو خدا کو خوش کرے، رضائے پروردگار حاصل کرنے کا ذریعہ ہو۔ گھر کے انسان تبھی عبادت کرے گا، اس کا خیال ہے
جملے بھی نکلے زبان سے تو رضائے پروردگار عالم کے مراد ہے۔ عبادت الہی، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، خدا کی عالم کی خوشنودی کا سبب یہ بھی عبادت الہیہ۔ ذکر امام حسین علیہ السلام میں حضور، یہ بھی عبادت الہیہ۔ محمد اہل بیت دل میں لے کر کے بیٹھے ہوئے، یہ بھی عبادت الہیہ۔ لیکن ہاں، عبادت کے درجات ہیں، رتبے ہیں، مراتب ہیں۔ افضل اور مفضول بھی ہے کہ خود ہمارے چھٹے امام جعفر صادق ارشاد فرماتے ہیں، کل عبادت ان فوق کل عبادت عبادت وحبنا اہل بیت افضل العبادات۔ امام نے کہا ہر عبادت کے اوپر ایک عبادت ہے، درجات ہیں عبادت کے، ہر عبادت سے بلند ایک عبادت ہے۔ پھر امام نے اہم ترین عبادت بتایا، وحبنا اہل بیت افضل العبادات، ہم اہل بیت کی محبت یہ افضل ترین عبادت کا نام، افضل عبادت یہی ہے۔ اور اسی مناسبت سے آیت کی تلاوت بھی فرمائی، سورہ مبارکہ ہے نمل کی آیت نمبر 89 اور 90، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا وہم من فضل یومئذ عاملون، جو میری بارگاہ میں نیکی لے کر کے آئے گا اسے ہم اس سے بہتر اجر دیں گے۔ تفسیروں کی روشنی میں اب ایک ایک تفسیر ایک ایک روایت بیان نہیں کر سکتے، وقت کی کمی کو دیکھتے ہوئے کہ نتیجہ اس کر رہے ہیں کہ حسنہ یعنی محبت اہل بیت، محبت امیر المومنین، اور سیئہ جس کے لیے قرآن نے کہا کہ اگر میری بارگاہ میں سیئہ لے کر آؤ گے، گناہ لے کر آؤ گے تو ہم منہ کے بل میں جہنم میں ڈال دیں گے۔ اگر حسنہ لے کر کے گئے تو اس سے بہتر اجر دیں گے۔ جانے والا گیا، خدا غنی کی رحمت کرے، گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، خصوصاً والدین کو کہ بڑی سخت منزل ہے جوان بیٹے کا اس دنیا سے جانا، لیکن ہاں محبت اہل بیت دے کر کے گئے۔ انسان کو اطمینان اسی وقت ہوتا ہے جب کوئی سفر پر جاتا ہے کہ زیادہ سفر اگر مضبوط ہے تو بھیجنے والا مطمئن رہتا ہے، گیا لیکن اس کے پاس زیادہ سفر کی کمی نہیں۔ کہ زیادہ سفر کیا ہے کہ محبت امیر المومنین، محبت اہل بیت علیہ السلام، کہ جسے لے کر کے اس دنیا سے گیا، اور قرآن نے کہا کہ جو محبت لے کر کے آئے گا اہل بیت کی، اسے ہم اس سے بہتر اجر عطا فرمائیں گے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، وَهُمْ مِنْ فَضْلٍ يَوْمَئِذٍ عَامِلُونَ، اور وہ اس دن یعنی روز قیامت، حول قیامت سے محفوظ رہے گا، قیامت کے ڈر اور خوف سے وہ بچا ہوگا۔ یہ رتبہ، یہ فضیلت ہے جانے والے کی، گیا محبت اہل بیت دے کر کے گیا، اور یہ بلندی ہے محبت اہل بیت کی کہ افضل ترین عبادت ہے۔ اور جب آیت اللہ خامنئی سے پوچھنے والوں نے پوچھا بتاتے امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں کہ حضور اس سلسلے میں آپ کیا فرماتے ہیں، تو نہیں معلوم ان کا فتویٰ تھا، ان کا فتویٰ تھا یا ان کا اپنا ایک طریقے سے اجتہاد تھا یا ان کا نظریہ تھا۔ بس یہ کہ جملہ ان کا آپ کے خدمت میں نقل کر رہا ہوں من قرآن کی، جو انہوں نے جواب دیا کہ عزاداری کے سلسلے میں آپ کیا فرماتے ہیں، انہوں نے فرمایا جتنی بھی چیزیں خدا سے قریب ہونے کا ذریعہ ہیں، اور یہ بس اتنا سے قریب ہو چکا ہوں مسائل کی منزل سے کہ جتنی بھی چیزیں خدا سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے اس میں عزاداری حسین سب سے افضل، سب سے بہتر عزائے حسین علیہ السلام۔ اس کی وجہ سے یہ تو عام طور سے لوگ سوال کرتے رہتے ہیں کہ مولوی صاحب مختلف گاؤں میں جائیے دیکھیے کہ کوئی طریقہ بتائیں گے، کوئی ذریعہ بتائیں گے، بڑی پریشانی ہے، بڑی مشکلات ہے، کوئی عمل بتائیے، کوئی دعا بتائیے کہ اس کو پڑھیں، جسے ورد میں رکھیں، پریشانی برطرف ہو جائے۔ کوئی طریقہ نہیں بتائیں گے، صرف مرجع وقت کا ایک جگہ آپ کے حضرت نے نقل کریں گے، جنہوں نے پریشانیوں کو صرف کوئی مخصوص پریشانی نہیں، ہر طریقے کی پریشانی کو حل کرنے کا جو نسخہ بتایا ہے، مجرب نسخہ بھی ہے کہ خود تجربہ بھی کیا ہوا ہے امیر سے،
کہ واقعی ایسا ہے کہ پریشانیاں کیسے برطرف ہو سکتی ہیں، کیسے دور ہو سکتی ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ ہر طریقے کی مشکلات اور پریشانی کا علاج یہ ہے کہ تم ہر ہفتے مجلس امام حسین علیہ السلام کو ممکن ہے کہ ہمسنوں اور کمسنوں کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھے کہ کیسے ممکن ہے مجلس نہیں 100-200 آدمی کو جمع کرنا ہوگا، ظاہر بلانا پڑے گا لکھنؤ سے دور سے، تبھی تو مجلس ہوگی، یا کسی ہم وطن ذاکرین کا اہتمام کرنا ہوگا تبھی تو مجلس ہوگی۔ کہنا ہے کہ آیت اللہ کہنے والے کوئی عام شخصیت نہیں، یہ بھی عرض کرتے ہیں آیت اللہ بحیرت کا نام سنا ہوا ہے، مشہور شخصیت، ان کے استاد محترم آیت اللہ قاضی وہ فرماتے ہیں کہ ہر ہفتے مجلس کرو، اس سے ہر طریقے کی مشکلات برطرف ہو جائے گی، دور ہو جائے گی۔ تو حضور مجلس کیسے ہر ہفتے ہو سکتی، کہاں سے اتنا مجمع ہر ہفتے جمع کر سکتے، اتنی حیثیت نہیں، ہر ہفتے کہہ سکتے ہیں سب کے پاس اتنی حیثیت نہیں، خوشیاں پرات کو کر سکتے ہیں نا سب کو جمع کر کے، اتنی حیثیت نہیں، اتنی طاقت نہیں، اتنی دولت نہیں، اتنی جیب کی اوقات نہیں کہ ہم ہر ہفتے مجلس کر سکیں۔ پھر انہوں نے آسان کر دیا، انہوں نے کہا چاہے 2 سے 3 افراد، 2 سے 3 افراد اب بتائیے ہو سکتا ہے نا ہر ہفتے، ممکن ہے ہر ہفتے مجلس کرنا، 2 سے 3 افراد ہوں مجلس کا انعقاد ہو سکتا ہے، پریشانیوں کے برطرف کرنے کا ذریعہ فراہم کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے اضافہ فرمایا اب یہاں ایام عطا طریقت کا علاج کا یہی جملہ سنیں پھر اپنی منزل کی طرف کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر ہر ہفتے نہیں کر سکتے تو پھر محرم کے پہلے عشرے میں ضرور کرو۔ نہیں ہو پاتی نا کہ امام بارگاہ کی مجلس ہوتی ہے صرف کیا مخصوص جگہوں میں ہو رہی ہے، گاؤں بڑا محلہ بڑا نہیں ہو سکتی، لیکن جس لحاظ سے آیت اللہ قاضی نے فرمایا اس اعتبار سے تو ہو سکتی ہے۔ ابھی گھر کے افراد 2-3-4 افراد تو الحمدللہ ہوں گے ہی، زوجات محرم ہے، ساتھ میں بیٹھ کر کے ذکر سے کچھ ہوتا ہر دن ہو سکتا ہے، کسی بھی وقت موجود کر سکتے جب گھر ہمیں کرنا ہے تو اگر آس پڑوس کے لوگ محلے کے لوگ ٹھیک ہے ان کی مجلسوں کا ٹائم دیتی ہے، امام بارگاہ کی مجلس کا ٹائم مخصوص ہے اور جو دوسری مجلس ہے ان کا ٹائم الگ ہے، لیکن ہم اپنے اعتبار سے کر سکتے ہیں صبح کے وقت یا سونے سے پہلے ہر دن مخصوص کر لیں کہ ہم فرش ادائے حسین ہر دن اپنے گھر میں بچھائیں گے، مجلس کا اہتمام کریں گے، واقعی پریشانیوں کے برطرف ہونے کا ذریعہ فراہم ہو جائے گا۔ یہ محبت اہل بیت علیہ السلام کے اظہار کا ایک طریقہ ہے۔ مجلس حسین علیہ السلام مختلف کربلا میں اگر دیکھیں کہ جہاں قرآن پاک کی محبت اہل بیت اس کے ذریعے سے ہم تمہیں بہتری نظر دیں کہ بغض دے کر کیا ہوگے تو منہ کے بعد جہنم میں ڈال دیں گے۔ مختلف کربلا میں 2 ہی طریقے کے افراد تھے ظاہر اعتبار سے، ایک طرف محبان امام علی، دوسری طرف دشمنان امیر المومنین، 2 طریقے کے افراد تھے۔ اور آخری وقت میں مولا امام حسین علیہ السلام نے اس کا اظہار بھی کرا دیا۔ جب امام آخری وقت آئے، امام نے پوچھا کیوں قتل کرنا چاہتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ ہم نے حرام کو حلال سے بچا، حلال کو حرام سے تبدیل کیا، دین میں کوئی کمی تھی، کوئی ذاتی کا نہیں، کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ امام نے کہا پھر کیوں قتل کرنا چاہتے؟ جواب کیا ہے؟ بغضاً لأبی، یہ جواب ہے حسین ہم تمہیں تمہارے باپ علی ابن ابی طالب کی دشمنی میں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ حسین ابن علی نے جب جواب سن لیا دشمن کا کہ دشمن ظاہراً تو میرے بابا کی دشمنی کا اقرار کر رہا ہے، جملے کی لطافت میں غور کیجیے گا کہ دشمن ظاہراً میرے بابا کی دشمنی کا اقرار کر رہا ہے، لیکن صرف میرے بابا کی دشمنی کا اقرار نہیں ہے، یہ ساتھ ساتھ اپنے کفر اور نفاق کا اعلان کیا ہے۔ جواب دیا کہ حسین نے یہ تلوار چلائی کیوں؟ کلمہ گو جنتا ہے کیوں تلوار چلی؟ وہ اس علی کا بیٹا ہے کہ جس کی تلوار 70 نسلوں کو دیکھ کے چلتی ہے۔ مسلمان ہوتے تو ذوالفقار چلتی
شمشیر حسینی چلتی کہ نہیں؟ وجہ بتائی نا یہ کہ ہم تمہارے بابا کی دشمنی کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ امام نے نتیجہ نکالا کہ یہ واجب القتل کیوں ہے؟ نتیجہ نکالا کہ کیسے؟ کہ میرے نانا نے کہا ہے یعنی حب کا تقوی و ایمان و بغض کا کفر و نفاق۔ نتیجہ میں بہت گیا یعنی تمہاری محبت یہی مومن اور متقی ہونے کی نشانی ہے اور تم سے دشمنی کے کفر اور نفاق کی نشانی ہے۔ لشکر یزید کی کہہ رہی کہ حسین ہم تمہیں تمہارے بابا کی دشمنی بدل کرنا چاہتے ہیں، اور حدیث کہہ رہی کہ علی کا دشمن کافر اور منافق ہے، اور قرآن نے نبی کو خطاب کر کے کہا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی تم کافروں سے جہاد کرو، تم منافقوں سے جہاد کرو۔ 61 ہجری مقتل کربلا میں نبی تو ظاہراً موجود نہیں تھے، لیکن وارث نبی فرزند مصطفیٰ حسین کی جس کی نگاہ نانا کی حدیث پر بھی تھی، قرآن کی آیت پر بھی تھی کہ نانا نے کہا کہ میرے بابا کا دشمن کافر اور منافق، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے بابا کے دشمن ہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ کافرین سے جہاد کرو۔ ثبوت مل گیا، انہیں قتل کیا جائے، ان سے جہاد کیا جائے۔ تب حسین ابن علی نے جنگ کرنے کی آمادگی کی اور اس انداز سے تلوار چلائی ہے۔ روا گیا 3 دن کے بھوکے بھی تھے حسین، 3 دن کے پیاسے بھی تھے حسین، لیکن ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ جب حسین نے تلوار چلانا شروع کیا تو پھر لشکر کوفے کی دیوار سے ٹکرا رہی۔ اللہ اکبر! حسین تلوار چلاتے جاتے تھے، جنگ کرتے جاتے تو کہتے جاتے تھے سالکو کہاں بھاگتے ہو؟ تم نے میرے کڑی جوان علی اکبر کو کہاں جا رہے ہو؟ تم نے میرے برابر کے بھائی عباس دلاور کو مجھ سے چھین لیا۔ ارباب کا جنگ کرتے کرتے کبھی حسین اپنے جوان بیٹے اکبر کی لاشیں کے قریب آتے آواز دیتے میرے لال اٹھو، اپنے بابا کی تنہائی دیکھو، اے علی اکبر دیکھو تمہارا بابا کیسے تنہا ہو گیا ہے۔ کبھی حسین جنگ کرتے کرتے لبے خراب ہوتے غازی کے لاشیں کو خطاب کر کے آواز دیتے عباس یہ حملے نہ دیکھے، یہ سواری نہ دیکھی، عباس یہ حملے نہ دیکھے، یہ سواری نہ دیکھی، افسوس کہ تو نے میری تلواری بھیا تو حسین تنہا ہو گیا ہے۔ ارباب ادا ایک جوان کا پرسہ دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں نا باپ کو، 18 سالہ جوان کا پرسہ دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ یقیناً بڑی سخت منزل ہے، جوان بیٹے کو سپرد رہے کرنا ابھی تو کوئی آسان مرحلہ نہ تھا، لیکن ہم اپنے بزرگ سے یہی کہیں گے کہ والدین آپ کا 18 سال کا بیٹا اس دنیا سے گیا، چاہنے والے موجود تھے، دوست و احباب موجود تھے، رشتے دار و قرابت دار موجود تھے، آپ کے بیٹے کے جنازے کو اٹھایا۔ یہی سوچ کر کے یہی سن کر کے آپ کو تسکین ہوگی نا کہ کربلا میں آپ کا مولا حسین
کہ ہم ملا عباس کو اپنے اخراجات سے کربلا لے جائیں گے۔ ملا عباس نے جیسے ہی سنا آمادہ ہوئے تیار کو خدا حضرت توفیق دے، اے مولا اس مجلس کے طوفان میں ان آنسوؤں کے صدقے میں ان آنکھوں کو بند نہ کرنا جب تک کہ تیرے روزے کی طرح اور بعد ملا عباس آمادہ ہوئے مختصر سی انجمن لے کر کے ملا عباس کربلا کی زمین کی طرف چلے ایران سے، اور جب قریب پہنچے ایک مقام پہ جا کر کے انہوں نے جو مسکن کیا ٹھہرے رکے، قافلہ مختصر سا رکا۔ شب جمعہ کی اتفاق سے جوانوں نے کہا ملا عباس رات میں آرام کریں گے پھر صبح سفر شروع کریں گے۔ ملا عباس نے کہا کہ نہیں جوانوں، دیکھو موت اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اور یہ شب جمعہ نہیں معلوم اگلی شب جمعہ ہمیں ملے کہ نہ ملے، لہذا تم کو حوصلے سے کام لو، ہمت سے کام لو، اور چلو اسی شب جمعہ بس ایک منزل دور ہے کربلا کی زمین۔ ملا عباس نے حوصلہ بڑھایا، انجمن کے ممبران آمادہ ہوئے، سرزمین کربلا پر آئے روضہ امام حسین علیہ السلام نے ملا عباس گریہ کر رہے ہیں، انجمن کے ممبران رو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جوانوں نے کہے ملا عباس کس صاحب بیاس نے انجمن کے عرض کیا تو ملا عباس کوئی نوحہ پڑھو۔ ملا عباس نے جو بیاس کھولا ارباب ایسا جو نوحہ نکلا وہ حال علی اکبر جزاک اللہ بیوی کرسے کو قبول فرمائیے گا، جو نوحہ نکلا حال علی اکبر کے نوحہ نکلا۔ ملا عباس نے نوحہ پڑھا، انجمن کے تمام ممبران روئے، گریہ کیا، سرپیٹا، ماتم کیا، اور نوحہ ماتم کرنے کے بعد یہ انجمن واپس آئی مسافر خانے میں ہوٹل میں آ کر کے قیام کیا۔ ادھر ملا عباس کرسی پہ بیٹھے ہی تھے کہ سامنے سے دیکھا کہ کوئی نور چلا رہا ہے، نور چلا رہا ہے۔ ایک مرتبہ آنے کے بعد اس نے آواز دیا ملا عباس اپنے انجمن کے ممبران کو آمادہ کرو۔ کہ کیوں؟ کہ اس وجہ سے کہ مولا تشریف لا رہے ہیں۔ اتنی گفتگو ہوئی رہی تھی کہ سامنے سے دیکھا امام حسین علیہ السلام مداقت سے تشریف لا رہے ہیں۔ ملا عباس نے اٹھ کر کے احتراماً جیسے استقبال کرنا چاہا، امام نے کہا نہیں ملا عباس تمہیں میری قسم ہے تم اپنے مقام سے اٹھنا نہیں ہے۔ دادا آپ نے سمجھا کہ نہیں سمجھا اس عمل سے کہ جتنا ہم اپنے حسین کو چاہتے ہیں نا، میرا حسین اس سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اے ملا عباس میں سمجھ رہا ہوں تم محبت کے ہوئے ملا عباس اپنے مقام سے اٹھنا۔ ایک مرتبہ حسین قریب آئے، آواز دیا ملا عباس سمجھے میں کیوں آیا ہوں؟ بولا کیوں؟ کہ 3 وجہوں سے میں آیا ہوں۔ بولا کیا ہے؟ کہ پہلی وجہ یہ ہے کہ ملا عباس جو بھی میری زیارت میں آتا ہے میں اس کی زیارت کے لیے جاتا ہوں۔ ملا عباس دوسری وجہ یہ ہے کہ جب تم واپس جانا اپنے وطن تو لوگوں کو میرا سلام کہنا ہے محلہ کو، اور اے ملا عباس فلاں شخص کو میرا خصوصی سلام تمہیں یہی سے حوصلہ ملے گا کہ زہرا کے نام نے کسے خصوصی سلام کہلایا ہے۔ ایام اللہ قریب ہے نا، بہترین تبرک بانٹنے والے کو، بڑی مجلس کرنے والے کو، بڑا مجمع جمع کرنے والے کو، اچھی مجلس پڑھنے والے کو سلام کہلایا۔ کہا نہیں کہ پھر کسے سلام کہلایا؟ حسین نے کہا ملا عباس اس شخص کو خصوصی سلام کہنا۔ ملا عباس نے کہا معلوم کیا وعدہ وہ کوئی اور نہیں تھا، ایک ایسا معمولی شخص تھا کہ جب عزادار مجلسوں میں آتے تھے نا وہ لوگوں کی جوتیوں کو خصوصی سلام کا حقدار۔ یہ زہرا کا کتنا قریب ہے، اس مختصر سے عمل کو کتنا بڑا کر کے قبول کر رہا ہے۔ خصوصی سلام کہنا ملا عباس، اور اے ملا عباس آخری وجہ یہ ہے خط دعا، آخری وجہ یہ ہے اے ملا عباس اب جب بھی آنا تو کسی کے حال